السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من احبہم وتبعہم باحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، صدق اللہ العظیم۔ وقال تعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجلالا و اکراما، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں منصف ٹی وی چینل۔ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد صدیق نظامی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کا من پسندیدہ پروگرام لے کر، جس کا نام ہے دین کی بات۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں جس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے رمضان المبارک اور زکوٰۃ کا تصور، یعنی آج ہم انشاءاللہ زکوٰۃ پر گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ جو کالرز ہمارے ساتھ اس لائیو پروگرام میں شامل ہوں گے ان کے سوالات کے جوابات دینے کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں منصف ٹی وی چینل۔ اگر آپ یوٹیوب پر اس کو لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو منصف ٹی وی لائیو آپ ٹائپ کریں، انشاءاللہ پروگرام آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ کے اگر کوئی کوشچنس ہیں، کوئی سوالات ہیں جن کے جوابات آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹی وی پر اسکرول ہو رہے نمبر 04066666651 یا پھر 52 پر کال کر کے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات کے شرعی جوابات حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو محترم ناظرین و سامعین، آئیے چلتے ہم اپنی ٹاپک کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں واضح کر دیا ہے کہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس کو وجود بخشا گیا ہے، اس کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو جس طرح ہم پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض کی گئی ہے۔ ہمارے آقا تاجدار کائنات فخر موجودات سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، پہلی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلی بنیاد، یعنی جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے 5 چیزوں کا، ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم گواہی دیں، شہادت، کلمہ شہادت پڑھیں، دل سے اس پر یقین ہمارا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، یعنی اللہ نے جو نماز ہم پر فرض کی ہے اس کو اس کے اوقات پر ادا کرنا، یعنی 5 وقتہ نمازیں ہم پر فرض کی گئی ہیں تو ان وقتوں میں ہمیں نمازوں کی ادائیگی لازم اور ضروری قرار دی گئی ہے۔ تو تیسری چیز، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی 5 جو اسلام کی بنیادیں ہیں ان میں سے پہلی چیز توحید ہے، دوسری چیز نماز ہے، تیسری چیز زکوٰۃ ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنا یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں۔ اور چوتھی چیز وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں چیز وحج بیت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جس کو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، یعنی جو جانے کی استطاعت رکھتا ہے اور حج ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر حج کرنا فرض ہے۔ تو
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اسلام کا جو جسم ہے یا اسلام کا جو سٹرکچر ہے وہ 5 چیزوں پر بیسڈ ہے۔ نمبر 1 توحید و رسالت، یعنی اللہ کے ایک ہونے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی اور اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہونے کا اقرار کرنا۔ نمبر 2 نماز ادا کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 5 حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، آپ نے دیکھا اس میں جو تیسری چیز ہے وہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی بندہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہے تو اس پر نماز پڑھنے کے بعد جو فرض عائد ہو رہا ہے وہ زکوٰۃ کا ہے۔ نماز ادا کر لیا، نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کچھ مال آ گیا تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ تو زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے بڑھنا، پاکیزگی اور طہارت، یعنی جب بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا مال مزید بڑھتا ہے اور اس کے مال کو پاکیزگی اور طہارت مل جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی اگر آپ دیکھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کہتے کسے ہیں، اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مخصوص مال کی مقدار میں سے مخصوص مال نکالنا اور ایک مخصوص فرد کو دینا اور اس کو اس کا مالک بنا دینا، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی ہم تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ رمضان المبارک میں لوگ چونکہ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس پر ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ کے مسائل کو ہم سیکھیں اور زکوٰۃ کن چیزوں سے واجب ہوتی ہے ان کو جانیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ محترم ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کو ہم پر لازم اور ضروری قرار کیوں دیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں غریب طبقہ ہے، جو پچھڑا ہوا طبقہ ہے، جو لوگ پاورٹی لائن کے نیچے ہیں اور وہ لوگ ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں، پینے کا انتظام نہیں، کپڑوں کا انتظام نہیں، مکان کا انتظام نہیں، بہت ہی قسم پرسی کے حالت میں وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو مدد کرنے کے لیے اور ایسے لوگوں کو اٹھانے کے لیے اسلام میں زکوٰۃ رکھی گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں بھی لوگ جو حکومتیں ہوتی ہے وہ اپنی رعایا سے، اپنے لوگوں سے، اپنے اسٹیٹ کے ہوں یا سینٹرل ٹیکس ہو، جو بھی ہو، ہر حکومت لوگوں سے ٹیکس وصول کرتی ہے۔ ہم جو کما رہے ہیں اس پر ہمیں ٹیکس دینا ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہاں پر ہماری کمائی پر ٹیکس لیا جاتا ہے، یعنی منتھلی جو ہماری سیلری ہے اس کے اوپر ٹیکس فکس ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہماری سیلری میں سے ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے اور مائنس ہوتا ہے، ہمارے سیلری میں سے ٹیکس نکالا جاتا ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ میں کتنی آسانی ہے اور کتنی وسعت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر ہماری کمائی پر، ہماری جو آمدنی ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں کی ہے، بلکہ ہماری جو حاجات اصلیہ ہیں، جو ضروریات کی چیزیں ہیں، ان سے زیادہ جو ہمارے پاس مال ہوتا ہے اس پر ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، اور وہ بھی سال گزر جانے پر، یعنی 1 سال تک اگر ہمارے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد مال باقی رہ گیا، بچا رہا اور اس پر سال گزر گیا اور وہ نصاب کے برابر ہے، تو اس پر شریعت مطہرہ نے یہ کہا ہے کہ 2.5% 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اسلام کا جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے بہت آسان ہے اور بہت ہی پیارا ہے اور بہت ہی کارآمد ہے کہ اگر ہم اس طرح زکوٰۃ نکالتے ہیں تو صحیح حساب لگا کر زکوٰۃ نکالنے پر غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، تو زکوٰۃ کے بارے میں یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھے کہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ دینا یہ واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دے اور زکوٰۃ کو نہ ماننے کی بات کہے
تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا صاف اور واضح حکم ہے کہ انسان جو مسلمان ہیں وہ اپنے مخصوص مال میں سے جب سال گزر جائے تو کچھ مخصوص مال علیحدہ کرے، اور جو ضرورت مند ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے اور جو سید نہیں ہے، اس کو وہ مالک بنا دے۔ تو یہ ان مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی انکار کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ وقات کو نہیں مانتا، تو وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت کا اور قرآن کے حکم کا صریح انکار ہے۔ لہٰذا کبھی بھی ایسی جرأت کسی کو نہیں کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ میں کوتاہی ہو رہی ہے، یہ گناہ ہم پر پہلے سے ہی ہے، اور اگر ہم زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھیں گے تو یہ تو ہمارے لیے آخرت تباہ کرنے والا معاملہ بن جائے گا، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی رہے گا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں پا کر، چونکہ اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا اور پھر اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن جو دنیا سے بغیر ایمان کے گیا ہے، ذرہ برابر بھی اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، تو اس کے لیے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لہٰذا اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور بہت ہی حساس مسئلہ ہے۔ نہ نماز کا انکار کیا جائے، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا انکار کیا جائے، کیونکہ یہ پلرز آف اسلام ہیں، یعنی اسلام کے ڈھانچے کو سنبھالے ہوئے 5 ستون ہیں جن کا ہر انسان کی زندگی میں ہونا ضروری ہے۔ ایک تو وہ مسلمان ہو جائے، غیر مسلم ہے تو مسلمان ہو جائے، مسلمان ہو گیا ہے تو اب ان 4 فرائض پر عمل کرے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج پر عمل کرنا چاہیے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا سسٹم رکھا اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مسائل کو واضح طور پر ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے۔ آپ غور کریں کہ کتنا پیارا ہمارا مذہب ہے کہ ہماری آمدنی پر ہم سے زکوٰۃ وصول نہیں کر رہا ہے، بلکہ ہماری آمدنی کے بعد ہم جو بچا کر رکھ رہے ہیں اور وہ بچا ہوا مال نصاب کے برابر ہو جائے تو جس دن وہ نصاب کے برابر ہو گیا اس دن سے حساب لگا کر آئندہ سال تک اگر وہ مال ویسے ہی رہا تو اس پر زکوٰۃ 2.5% لی جا رہی ہے۔ 2.5% زکوٰۃ اسلام وصول کر رہا ہے، اور یہ وصول کرنا بھی اپنے لیے نہیں ہے بلکہ دیگر مسلمانوں کے لیے ہے، جو غریب ہیں، جو غریب طبقہ ہے، ان لوگوں کی سہولت کے لیے، ان کی آسانی کے لیے اور ان کی مدد کے لیے، ان کی امداد کے لیے یہ زکوٰۃ کا سسٹم رکھا گیا ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہم نکالتے ہیں وہ خوش دلی سے ہمیں نکالنا چاہیے۔ اگر ہم خوش دلی سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہمارا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمارا مال اس وقت محفوظ ہے جب ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ناظرین کہ جو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن و دل میں بٹھا لیں کہ ہم جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور جس غریب کو ہم زکوٰۃ کے مال کا مالک بنا رہے ہیں، اس پر ہم احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم خود پر احسان کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا مال امیروں کے پاس امانتاً رکھوایا ہے، تو جو امانت کو ادا کر دیتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کا مستحق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا تاجدار کائنات فخر موجودات سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یؤخذ من اغنیائہم ویرد علی فقرائہم، یا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ امیروں سے لیا جائے گا اور غریبوں کو لوٹایا جائے گا۔
ذرا غور کریں آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارکہ پر. حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں کو دی جائے گی، ایسا حضور نے نہیں فرمایا، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امیروں سے مال لیا جائے گا، زکوٰۃ لی جائے گی، صدقات و خیرات لیا جائے گا، غریبوں کو لوٹایا جائے گا. تو لوٹاتے اس وقت ہیں جب ہمارے پاس کسی کی چیز امانتاً رکھی ہوئی ہو. اگر ہمارے پاس کسی نے کچھ پیسے رکھوائے ہیں امانتاً، تو جب وہ آ کر ہم سے مطالبہ کرے گا تو ہم اس کا مال اس کو لوٹا دیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے تم کو مال دیا ہے، بلکہ ہم یہ کہہ دیں گے ہم نے آپ کے مال کو آپ کی طرف لوٹا دیا ہے، آپ کو لوٹا دیا ہے. تو محترم ناظرین و سامعین، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ امیروں سے مال لیا جائے گا، امیروں سے زکوٰۃ وصولی جائے گی، امیروں سے زکوٰۃ و خیرات لی جائے گی، اور غریبوں، فقیروں، محتاجوں اور مسکینوں کو لوٹائی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مال امیروں کے پاس امانتاً رکھا ہے، امیروں کے مال میں ان کا مال امانت کے طور پر رکھا گیا ہے. لہٰذا ہر ایک مسلمان کو چاہیے جو زکوٰۃ نکالنے کے لائق ہے، ان کو چاہیے کہ وہ یہ خیال کریں کہ غریبوں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا، ضرورت مندوں کا، فقیروں کا مال اللہ نے میرے پاس امانتاً رکھوایا ہے، لہٰذا آج سال پورا ہو گیا ہے اور میں یہ پیسہ نکال کر جن کا ہے ان کو لوٹا دوں گا. تو محترم ناظرین و سامعین، اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو دنیا میں بھی ہم محفوظ رہیں گے، آخرت میں بھی ہمیں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی. دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم سرخرو ہو جائیں گے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی پیارا ارشاد ہم تک پہنچایا ہے، ہم کو بتایا ہے. اس پر عمل کرنا، اس پر غور کرنا اور اس کے مطابق زکوٰۃ کو نکالنا، یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے. محترم ناظرین و سامعین، زکوٰۃ اگر ہم یہاں پر نکالتے ہیں تو یہاں بھی ہمارا مال محفوظ ہے اور وہاں پر بھی ہماری نیکیاں محفوظ ہیں. اور اگر ہم نے یہاں پر زکوٰۃ کی ڈنڈی ماری ہے تو پھر یہاں بھی وبال جان بن جائے گا وہ مال، اور آخرت میں بھی اس مال کی سزا ہم کو بھگتنی پڑے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر مصیبت ہو، تکلیف ہو، کسی کو درد ہو رہا ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کو مبارک ہو، لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے زکوٰۃ میں سونا چاندی کو ادا نہیں کیا اور اس کو اپنے لیے جمع کر کے رکھا اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کیا، ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کیا، تو تمہارے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے. خوشخبری اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہ ہرگز خوشخبری نہیں ہو سکتی. یہ تو ہمارے لیے سخت وعید کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ زجر و توبیخ کے انداز میں، ڈانٹنے کے انداز میں، ناراضگی کو ظاہر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ دردناک عذاب کی تمہیں خوشخبری. اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہم کو دیے ہیں اس پر عمل کرو. زکوٰۃ اس میں ایک اہم فریضہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ جس میں ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس میں بھی زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کریں. یاد رکھیں کہ زکوٰۃ ہم جو رمضان میں ادا کر رہے ہیں وہ اس لیے ادا کر رہے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے. زکوٰۃ کا اور رمضان کا ایک دوسرے سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، لیکن چونکہ رمضان المبارک میں ہم کو نیک اعمال کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اسی لیے ہم اس کو رمضان میں ادا کرتے ہیں. یہاں پر ہم ہمارے ناظرین کی غلط فہمی بھی دور کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک آئے گا تو ہی زکوٰۃ ادا کریں گے، اس سے پہلے ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یاد رکھیں کہ جس دن ہم مال کے مالک ہوئے ہیں، نصاب کے مالک ہوئے ہیں، اس دن سے لے کر ہمارا سال شمار ہوگا، کاؤنٹ ڈاؤن اس کا شروع ہوگا.
پھر جب سال ختم ہوگا یعنی لوٹ کر وہی تاریخ آئے گی اور ہمارے پاس مال موجود ہے تو زکوٰۃ ہم پر واجب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک رمضان کو ہمارے پاس نصاب کے برابر مال آیا، یعنی نصاب کیا ہے؟ نصاب شریعت مطہرہ کا جامع نظامیہ کے فتوے کے مطابق، چونکہ ہم حیدرآباد دکن میں رہتے ہیں تو یہاں کی جو عظیم درسگاہ ہے اس جامع نظامیہ کے فتوے کے مطابق 6 تولے تقریباً 1 گرام، 6 تولے تقریباً 1 گرام، یعنی 6 تولے کے اوپر مزید تقریباً 1 گرام، یعنی 1 گرام سمجھ لیجیے آپ، تو اتنا اگر کسی کے پاس سونا آ گیا ہے، یا یکم رمضان کو، ایک رمضان کو آپ کے پاس 42.5 تولے چاندی آ گئی، 42.5 تولہ چاندی اگر آپ کے پاس آ گئی، یا ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو خریدنے کا اتنا اماؤنٹ آپ کے پاس آ گیا، اتنے پیسے آپ کے پاس آ گئے ہیں، جمع ہو گئے ہیں، یا پھر آپ نے یکم رمضان کو کوئی ایسی چیز خریدی ہے جس کو آپ بیچنے کی نیت رکھتے ہیں، یعنی آپ خرید اسی لیے رہے ہیں تاکہ جب اس کا اچھا ریٹ آئے گا تو میں بیچ دوں گا، تو یاد رکھیں کہ یکم رمضان المبارک کو جیسے ہی آپ کے پاس سونا یا چاندی یا روپیہ یا پھر مال تجارت آ گیا ہے جس کی ملکیت، جس کی مالیت سونے یا چاندی کے برابر ہے، چاندی کے برابر ہے، تو آپ کا سال شروع ہو جاتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں، جانتے ہیں کون اور کہاں سے، اس کے بعد انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی آواز آ رہی ہے، بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو، سید کو زکوٰۃ کیسا دینا ہے ذرا معلوم کراؤ۔ سید کو زکوٰۃ، جی آپ ذرا سا ٹی وی سیٹ سے اگر دور ہو کر اگر سید دینا، سید کو جی جی کیسا دینا؟ جی اچھی بات، ٹھیک ہے بتاتے ہیں۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ ہلو، سید کو زکوٰۃ دیے جانے بولتے ہیں نا، اگر سید غریب ہے تو اسے کیسا دینا زکوٰۃ؟ جی جی بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ چلیے انشاءاللہ بتاتے ہیں، ان کے سوال کا جواب انشاءاللہ ہم ضرور دیں گے۔ سوال کیا گیا ہے کہ سید کو زکوٰۃ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں سید زادوں کو زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ یہ مال کا میل ہوتا ہے جو ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو نہیں دے سکتے۔ سید زادوں کی اگر مدد کرنا ہے تو انہیں زکوٰۃ کے وقت یاد نہ رکھیں بلکہ سال بھر ان کو یاد رکھیں اور وقتاً فوقتاً ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے رہیں۔ اپنا جو مال ہے، جو پاکیزہ مال ہے، اس میں سے ان کو ہدیہ پیش کرتے رہیں، ان کو تحفہ پیش کرتے رہیں اور ان کی خدمت میں راشن وغیرہ جس طرح بھی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کرتے رہیں، سال بھر مدد کریں۔ صرف رمضان میں یا زکوٰۃ دیتے وقت سیدوں کی ہمیں فکر ہو جاتی ہے کہ سیدوں کو کیسے زکوٰۃ دیں، تو سید کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ ہم سید زادوں کو مدد کر سکتے ہیں تو اپنے پاکیزہ مال سے ہم مدد کریں، لہٰذا زکوٰۃ ان کو نہیں دی جائے گی۔ لیکن زکوٰۃ نہ دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کی مدد نہ کی جائے، بلکہ ان کی مدد پاکیزہ اور طیب اور اچھے مال سے کی جائے اور ان کو پیسے ہدیتاً یا ان کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کر کے ان کی خدمت کی جانی چاہیے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ سید زادوں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں اس لیے کہ وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہیں اور حضور کی آل کو مال کا میل نہیں دیا جا سکتا۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ زکوٰۃ کے وقت ان کو یاد نہ رکھیں بلکہ سال بھر ان کا خیال رکھیں، ان کی جو ضرورتیں ہیں اس کو اس لیے پورا کریں کہ اللہ کے حبیب کی آل ہیں
اور اللہ تعالیٰ اس نیکی سے مجھے صلہ عطا فرمائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی مجھے نصیب ہوگی۔ اس جذبے سے اور اس نیت سے اگر آپ ان کی مدد کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ زکوٰۃ ان کو ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ زکوٰۃ کا اہم مسئلہ تھا، اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ سید زادوں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، ان کی اچھے مال سے جو ہمارا دوسرا مال ہے اس سے ہم ان کی مدد کریں گے۔ زکوٰۃ ہم ان لوگوں کو دیں گے جو مستحق ہیں اور غیر سید ہیں، غیر سید کو دی جائے گی۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہم عرض کر رہے تھے زکوٰۃ سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کا جو سسٹم ہم کو دیا ہے وہ بڑا ہی پیارا ہے اور بہترین ہے، اور اس مال میں سے ہم جو زکوٰۃ کو نکالتے ہیں اس سے ہمارا مال محفوظ ہو جاتا ہے، ہم بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو ہمارے پاس مال جمع ہو گیا ہے، یکم رمضان المبارک کو 6 تولے تقریباً 1 گرام سونا آ گیا، یا پھر 42.5 تولے چاندی آ گئی، یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کو خریدنے کا اماؤنٹ ہمارے پاس آ گیا، یا کوئی چیز ہم نے ایسی خریدی ہے جس کو ہم بعد میں بیچنا چاہتے ہیں، بیچنے کی نیت سے ہی اس کو ہم نے پرچیز کیا ہے، خریدا ہے، تو اگر اس کی مالیت اس کو بیچنے پر جو پیسہ آئے گا وہ، یا پھر اس کو ہم نے جتنے میں خریدا ہے وہ جو اماؤنٹ ہے وہ اگر 42.5 تولے چاندی کے برابر ہے تو یہاں سے ہمارا سال شروع ہو جاتا ہے۔ یکم رمضان سے سال شروع ہو گیا، پھر اگلا جب رمضان آئے گا، یعنی اگلی رمضان کی پہلی تاریخ آئے گی، تو پھر ہم دیکھیں گے کیا ہمارے پاس 6 تولے تقریباً 1 گرام سونا ہے یا اس میں اور ایڈ ہوا ہے، اور دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ 42.5 تولے چاندی ہے یا نہیں ہے، اور پھر جو مال تجارت ہے وہ ہے یا نہیں ہے، اور جو کیش اماؤنٹ ہے وہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ویسی ہی ہیں تو ہمارا زکوٰۃ ہمارا سال شروع ہو کر ختم ہو گیا اور اس پر زکوٰۃ ہمارے لیے واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو بھی کال پر ہیں برائے مہربانی ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا ہٹ کر آپ کوشچن کریں، بعد میں آپ اپنی آواز سن سکتی ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صاحب، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی حضرت، میرے 2 سوال تھے۔ جی فرمائیے۔ جی حضرت، میرے 2 سوال تھے۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بتائیے کیا سوالات ہیں آپ کے؟ ایک تو اپن جیسے بچے کی منت مانگتے ہیں، پیس گڑ میں کولوں میں تولیں گے، فروٹ میں تولیں گے۔ جی 2 سوال ہے، بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک تو یہ کہ بچے کو جیسے اپن منت مانگتے ہیں کہ اس کے تولے گے گڑ میں، شکر میں، اس میں تول سکتے ہیں کہ نہیں تول سکتے ہیں؟ منت بچے کے لیے کس چیز کی مانی ہے آپ نے؟ لگتا ہے کال ڈراپ ہو گیا ہے۔ اور ایک سوال ہوا صاحب۔ جی بچے کی منت کیا مانی ہے آپ نے؟ وہی بچے کی جب منت مانگی کہ بچہ پیدا ہوگا تو ہم اس کو شکر میں گڑ میں بڑا مزار پہ لے جا کے تولیں گے۔ جی اور ایک سوال آپ کا لگتا ہے بول سکتے ہیں، آپ میرے کو بتائیے۔ جی دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ ایک سوال یہ ہے صاحب کہ تیسرے کلمے کی میرے کو تیسرے کلمے کا ترجمہ معلوم کرنا تھا۔ جی تیسرے کلمے کا ترجمہ۔ چلیے لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے، انشاءاللہ ہم
सवालात को शामिल करते हैं। बच्चों की मन्नत यानी गुड़ वग़ैरह शक्कर वग़ैरह में बच्चों को तोलना कैसा है, ये मन्नत करना कैसा है। तो मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, याद रखें कि जो मन्नत होती है उसकी दो किस्में हैं, एक शरई मन्नत है और दूसरा उर्फ़ी मन्नत है। यानी एक वो मन्नत है जिसको शरीयत ने मुकर्रर किया है, एक वो मन्नत है जिसको हम लोगों ने तय कर लिया है, हम लोगों ने बना लिया है। तो इसमें किस हैसियत से हमें उस पर अमल करना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ शामिल हैं, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, गुलाम मोहम्मद साहब फरमाइए, क्या हुक्म है, क्या क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ जी। जी जी, फरमाइए, क्या सवाल है आपका। मुझे ये मौलवी साहब आपसे कहना था कि अगर कोई अनपढ़ होगा, किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता होगा। जी, सलाम अलैकुम जी। जी वालेकुम सलाम, आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए। अनपढ़ होगा, अगर कोई अनपढ़ होगा, कोई किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता होगा जी, तो क्या वो उंगली डाल सकता है उसको, मतलब कुरान का ये पढ़ने का ये सवाब मिलेगा उसको। जी जी, तो उसको क्या कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। जी इंशाल्लाह बताते हैं। और कोई सवाल आपका। और कोई सवाल है आपका। तो मोहतरम नाज़रीन सामीन, लगता है कॉल ड्रॉप हो गया है। इंशाअल्लाह मज़ीद कॉलर्स को हम शामिल करेंगे वक्तन फ़वक्तन। तो हम ये बता रहे थे कि एक मन्नत होती है शरई और एक होती है उर्फ़ी। यानी शरई मन्नत ये होती है कि हम इस नीयत से कोई ये नीयत हम करें कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया, या मुझे औलाद हो गई, या मेरी ये फ़लाँ मुसीबत टल गई, तो मैं अल्लाह ताला के लिए इतनी रकातें नमाज अदा करूँगा, ये इतने रोज़े रखूँगा, या मैं एक उम्रा करूँगा। इस तरह हम जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनकी नीयत करते हैं, तो इसको शरई मन्नत कहा जाता है। जब हमारा वो काम पूरा हो जाए, या हमें औलाद हो जाए, या हमें मुसीबत से छुटकारा मिल जाए, नजात मिल जाए, तो हमें फिर वो मन्नत पूरी करना लाजिम और ज़रूरी हो जाता है। अगर हम नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। यानी जितने हमने 100 रकात नमाज पढ़ने की नीयत की है तो 100 रकात पढ़ने ही पढ़ने होंगे। अगर हमने 1 महीना लगातार रोज़े रखने की नीयत की है तो हमें रोज़े रखने ही होंगे। या हमने उम्रे की नीयत की है तो उम्रा करना ही होगा। तो ये जो हमारी नीयतें होती हैं, ये जो मन्नतें होती हैं, ये शरई मन्नत कहलाती हैं, और काम पूरा हो जाने पर इनका अदा करना हम पर वाजिब हो जाता है। अगर हम इसमें कोताही करते हैं तो गुनहगार होंगे। अब रहा उर्फ़ी मन्नतें, जिसको हमने बना लिया है कि अगर ये फ़लाँ काम हो गया तो बच्चे को पैसों में तोलेंगे, या हमें बेटा हुआ तो बच्चे को मिस्री बादाम में तोलेंगे, या हमें बेटा हो गया तो उसको गुड़ और शक्कर वग़ैरह में तोलेंगे। ये उर्फ़ी मन्नतें हैं। अगर बेटा पैदा भी हो गया है तो इस मन्नत को पूरा करना हमारे लिए वाजिब और ज़रूरी नहीं है। और अगर कोई नहीं तोलता है, नहीं अमल करता है, तो कोई गुनाह उसको नहीं होगा। शरई मन्नत और उर्फ़ी मन्नत में फ़र्क है। शरई मन्नत में जो हमने काम का इरादा किया है वो पूरा करना लाजिम होता है, अगर नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। और उर्फ़ी मन्नत में जो हमने बच्चे को तोलने का, या बच्चे के बाल फ़लाँ दरगाह ले जाकर निकालने का, ये जो मन्नतें हमारे पास होती हैं, ये उर्फ़ी मन्नतें कहलाती हैं। इस पर अमल न किया जाए तब भी कोई गुनाह नहीं होता है। इस बात को अच्छी तरीके से जहन में रखें। हमेशा मन्नत शरई करें, उर्फ़ी मन्नत न करें कि हम अगर बेटा पैदा होगा तो उसको मिस्री बादाम में तोलेंगे, या सिक्कों में तोलेंगे, या गुड़ और शक्कर में तोलेंगे, या फिर और भी जो नीयतें हम करते हैं, ऐसी नीयत न करें, बल्कि ऐसी नीयत करें जिसमें हमारी आखिरत का फ़ायदा हो। ये उर्फ़ी मन्नतें
اس کو پورا کرنا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس خاندان میں کچھ ایسے بڑے ہوتے ہیں یا عورتیں خاص طور پر ہوتی ہیں جو بہت زیادہ فورس کرتی ہیں کہ نہیں بیٹا ہو گیا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اگر کوئی نہیں کرتا تو لعنت ملامت اس پر کی جاتی ہے۔ یہ غیر شرعی عمل ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ہم نے منت کی تھی بیٹا پیدا ہوگا تو ہم غریبوں کو، اتنے غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، یا اتنے مسکینوں کے گھر میں راشن ڈالیں گے، یا اتنی بیواؤں کی مدد کریں گے، یا اتنے یتیموں کی مدد کریں گے، اس طرح کی نیتیں اگر ہم نے کی ہیں تو اس پر فورس کرنا چاہیے کہ یہ شرعی منت ہے، اس کو فوراً ادا کر دینا چاہیے، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ ان باتوں کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک اور بات، یہ پھر ایک مرتبہ آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام دین کی بات میں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ شامل ہے، انشاءاللہ جانتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ پھر کال آیا تو ان کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ تو ہم بتا رہے تھے تیسرے کلمے کا ترجمہ۔ تیسرا کلمہ کلمہ تمجید، یعنی اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں، انشاءاللہ ان کو پروگرام میں خیر مقدم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے، بتائیے کیا سوال ہے؟ کشمیر سے بول رہا ہوں میں۔ جی فرمائیے۔ کشمیر سے بول رہا ہوں میں۔ جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ مجھے یہ بات مولوی صاحب آپ سے کہنا تھا کہ اگر کوئی الٹریٹ ہوگا، ان پڑھ ہوگا، جی اگر کوئی ان پڑھ ہوگا، جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے۔ اگر کوئی ان پڑھ ہوگا، اگر کوئی ان پڑھ ہے اور اس نے قرآن پر ہاتھ انگلی پھیر کر وہ اس کا ثواب ملے گا، پڑھنے کا ثواب؟ جی انشاءاللہ بتاتے ہیں، ابھی بتاتے ہیں۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ تو اس کو کیا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا اگر وہ انگلی ہی ڈالے گا وہ؟ جی انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اور کوئی آپ کا سوال ہے؟ اور دوسرا یہ بات کہ ڈائی کرنے کے بارے میں، ودائی کے بارے میں، اور تو دوسرا یہ کہنا تھا جی مولوی صاحب۔ جی بتائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ بالوں میں ڈائی لگانا کس حد تک لگا سکتے ہیں ڈائی؟ جی بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ ڈائی لگانے کے بارے میں کس حد تک ڈائی لگا سکتا ہے بالوں میں اگر سفید بال ہوئے ہوں گے چھوٹی عمر میں ہی؟ جی انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ مزید کوئی اگر کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں تو ان کو بھی خیر مقدم کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو
हेलो आप बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है, आप क्या जानना चाहते हेलो, हैं? हम कर्नाटक से बात कर रहे हैं। जी जी, क्या आपका सवाल क्या है, बताइए। हमारा सवाल ये है मुफ्ती साहब, अभी रमजान के महीने में, हाँ जी आवाज आ रही है। जी जी आ रही है, बताइए। आप बराए अब मेहरबानी सुनना पहले का टीवी बहुत मत था। देखिए, आप टीवी से जरा दूर सुनना हट रेट जाइए। क्या था पहले का बहुत था, पहले 2 साल पहले लिए थे, मैं सुनने का रेट है सुन। आप थोड़ा सा टीवी सेट से दूर हट के आप अपना सवाल कीजिए, उसके बाद आप अपनी आवाज़ बाद में भी सुन सकते हैं। सुनने का रेट ज्यादा हो गया अभी। जी जी बताइए, आपका क्या सवाल है? रमज़ान में कुछ पूछ रहे थे आप, रमज़ान में? लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। एक और कॉलर हमारे साथ शामिल हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपके? जी हमारी आवाज जा रही है? जी जी आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए। हम अपने नाज़रीन और सामीईन को ये बता देना चाहते हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी टीवी सेट से थोड़ा सा दूर हट के आप अपना सवाल करें। अगर आप अपनी आवाज़ सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारे ये प्रोग्राम नश्र होता है, यूट्यूब पर भी लाइव होता है, आप इसको बाद में रिकॉर्डिंग के तौर पर सुन सकते हैं। तो बराए मेहरबानी उस वक्त आप अपनी आवाज़ सुन लें, लेकिन जब आप सवाल करें तो टीवी से थोड़ा सा दूर हट जाएं और अपना सवाल करें, उसके बाद टीवी के पास जाकर इत्मीनान से अपना जवाब हासिल करें। एक और कॉलर हमारे साथ शामिल हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए कौन और कहां से बात कर रहे हेलो। हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मैं हेलो हुसैन साहब बात कर रहा हूँ, मैं राणे कर्नाटक से। जी जी हुसैन साहब फरमाइए, क्या सवाल है? कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। जी जी हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही है हुसैन साहब, आपकी आवाज़ आ रही है, आप अपना क्वेश्चन कीजिए, बताइए क्या सवाल है? हाँ, मेरा सवाल यह है, अब सुनने का रेट, सोने का रेट। मेरा सवाल यह है, अब ज़कात देने का पैसा है ना, जी जी अभी सुनने का रेट, पहले हमें 2 साल पहले सुनने का रेट कम था, जी जी अब सुनने का रेट ज्यादा हो गया। जी क्या पहले का रेट का ज़कात निकालना है, क्या आपका रेट का जो भाव है उसका ज़कात निकालना है? जी 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 बताते हैं इंशाल्लाह। और कोई सवाल है आपका? चलिए इंशाल्लाह इनके सवाल का जवाब देते हैं। और एक और कॉलर हमारे साथ शामिल हैं, जानते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। इंशाल्लाह जो सवालात किए गए उसके जवाब देंगे जल्दी क्योंकि वक्त भी हो चला है। तो तीसरे कलमे का तर्जमा पूछा गया, सुबहान अल्लाह, तमाम तारीफ़ें तमाम अल्लाह ताला तमाम ऐबों से पाक है, अल्लाह ताला तमाम ऐबों से पाक है। वल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। वला इलाहा इल्लल्लाहु, और नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। वल्लाहु अकबर, और अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, और नहीं है नेकी करने की ताकत और गुनाह से बचने की क़ुव्वत मगर अल्लाह ताला की तरफ से जो बुलंद है और अज़ीम है। यानी
ہم اگر نیکی کر رہے ہیں تو نیکی کرنے کی ہم میں جو طاقت آئی ہے، اور جو ہم گناہ سے بچ رہے ہیں تو یہ بچنا ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بلند بھی ہے اور عظمت والا بھی ہے، عظیم بھی ہے، بزرگ بھی ہے۔ لہٰذا یہ کلمہ تمجید کا ترجمہ ہے، اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں، اور جب بھی آپ کلمہ تمجید پڑھیں تو اس تصور کے ساتھ، اس ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو پڑھنے میں زیادہ لطف اور سرور آئے گا۔ اور ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں اور وہ صرف انگلی پھیرتے ہیں قرآن پر، تو کیا ان کو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ قرآن پڑھنے کا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن ان کے اس جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا صلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم ہمارے ناظرین کو یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، لوہار تھا غالباً، تو اس کا انتقال ہو گیا، تو کسی بزرگ نے اس کو جنت میں دیکھا تو اس کے گھر گئے اور معلوم کرنا چاہا کہ ان کا کیا عمل تھا، کیونکہ یہ تو کچھ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، یہ جنت میں کیسے پہنچ گئے، جنت میں ان کو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ تو ان کے گھر والوں نے بتایا کہ یہ جب بھی گھر آتے تو تازہ وضو کر کے قرآن نکالتے اور انگلی پھیرتے ہوئے کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا، میرے رب نے سچ کہا، میرے رب نے سچ کہا۔ پڑھنا کچھ نہیں آتا تھا لیکن قرآن کی آیتوں پر انگلی پھیرتے اور کہتے کہ میرے رب نے سچ کہا، میرے رب نے سچ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی وہ تصدیق کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ لیکن اس واقعے کو سامنے رکھ کر اگر کوئی یہ کہے کہ میں بھی ایسے ہی کروں گا تو ایسا آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ قرآن سیکھنا، قرآن کو پڑھنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام نازل فرمایا ہے اپنا، تو اس کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، تو اس کے لیے آپ کے پاس اساتذہ بھی موجود ہیں، امام صاحب، مؤذن صاحب آپ کی مسجد کے، محلے کے، یا کوئی عالم دین جو آپ کو پڑھا سکتے ہیں وقت نکال کر، ان سے وقت لیں اور قرآن کو سیکھیں۔ آپ یہ بہانہ نہیں کر سکتے، آپ سے مطلب ناظرین اور سامعین تمام لوگ ہیں کہ یہ ہم بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یا پھر ہماری عمر بڑی ہو گئی ہے، اب اس عمر میں ہم کیا سیکھیں، کیا پڑھیں، کیا ذہن میں بیٹھے گا، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا اعلان فرمایا تو صحابہ کرام جب اسلام میں داخل ہوتے گئے تو وہ بھی بڑی بڑی عمروں کے تھے، ان کے بچے جو آئے وہ تو بچے تھے، لیکن صحابہ کرام وہ تو بڑی بڑی عمروں کے تھے، تو انہوں نے قرآن سیکھا، قرآن کا علم سیکھا اور دوسروں تک پہنچایا۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم وقت نکالیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے ایسی کوئی بات ہرگز نہیں کہنی چاہیے، اس لیے کہ دوسروں سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں، لا یعنی باتیں کرتے ہیں، گھنٹوں نکل جاتے ہیں، اس وقت ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن جب دین سیکھنے کی باری آتی ہے تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ وقت ہمارے پاس بہت ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے، قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی میں عمل کریں، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس دور میں اگر ہمارے پاس جب کہ یہ سہولت ہے کہ لوگ ہمیں سکھا سکتے ہیں اور ہمارے پاس وقت بھی ہم سیکھ سکتے ہیں، ایسے دور میں اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں کہ انگلی پھیریں اور ثواب حاصل کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کو پڑھنے پر ثواب ہے، قرآن کو آپ انگلی پھیریں گے تو اس کا کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ ہاں اگر آپ یہ کہتے جائیں گے کہ اس آیت میں اللہ نے جو بھی کہا میرے رب نے سچ کہا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ضرور آپ کو صلہ عطا فرمائے گا، لیکن قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ قرآن کا ثواب پڑھنے پر دیا جاتا ہے، انگلی پھیرنے پر نہیں دیا جاتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، تو الف لام میم کہنے پر 30 نیکیاں بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ تو آپ ذرا غور کر لیں کہ قرآن کے ہر حرف پر پڑھنے پر 10 نیکیاں مل رہے ہیں، تو ہم پھیریں گے تو یہ ثواب سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو ہمارے پاس کوئی بہانہ، کوئی ایکسکیوز یہ نہیں ہے کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہم پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید اسلام میں نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ سوال کیا گیا کہ بالوں میں ڈائی لگانا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں
کہ بالوں میں ڈائی یا ایسا کلر لگانا جو انسانوں کے لیے دھوکے کا سبب بنے، یہ اس کو علماء کرام نے ناجائز لکھا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنی عمر چھپانے کے لیے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے اگر آپ بالوں میں کلر لگا رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے آپ خضاب وغیرہ لگانا چاہتے ہیں، مہندی وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کی بالکل اجازت ہے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور جو بالوں میں کلر لگایا جاتا ہے اس کے بارے میں اہم بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر اس کلر کی پرت اتنی موٹی ہے کہ اگر آپ پانی ڈالیں گے یا سر پر مسح کریں گے تو بالوں تک پانی نہیں پہنچے گا، تو اس سے نہ آپ کا غسل ہوگا نہ آپ کا وضو ہوگا۔ تو جب وضو اور غسل نہیں ہے تو آپ کی نمازیں وغیرہ بھی نہیں ہوں گی۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ اور ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ رمضان میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو سونا وغیرہ کا حساب کرتے ہیں، تو جو ریٹ سے ہم نے خریدا ہے اس ریٹ سے زکوٰۃ نکالیں، یا آج کل جو سونے کا پرائز بڑھ گیا ہے اور چاندی کا پرائز بھی بڑھ گیا ہے اس حساب سے نکالیں۔ تو یاد رکھیں، زکوٰۃ ہم جس دن نکال رہے ہیں اس دن سونے کا کیا ریٹ ہے، چاندی کا کیا ریٹ ہے، اس حساب سے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ہم نے 10 سال پہلے جو سونا خریدا تھا اس کے حساب سے ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، بلکہ آج جو ریٹ چل رہا ہے اس ریٹ سے ہم حساب نکالیں گے، زکوٰۃ نکالیں گے۔ یعنی ہر سال جب بھی ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں، جس دن نکال رہے ہیں اس دن زکوٰۃ کا ریٹ، سونے اور چاندی کا ریٹ کیا چل رہا ہے یہ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ ایک بہت طویل ٹاپک ہے، بہت طویل مضمون ہے، عنوان ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو پھر کبھی اس پر گفتگو کی جائے گی۔ وقت ہو چلا ہے اختتام کا، مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے منصف ٹی وی چینل۔ انشاءاللہ علماء کرام آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔